بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سیدہ زینب جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی کریم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ابو العاص کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھیں۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخلہ اسلام ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدا کے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص نے اسیر بدر سے رہائی پاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ سیدہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب کی مزاحمت حسبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حسبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور رحمت للعالمین نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم نے ان کی منقبت میں یہ فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص تجارت کے لیے شام گئے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر و ابو جندل کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے، جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے، اس قافلہ کا تمام سامان ضبط کر لیا مگر ابو العاص کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ میں پہنچے۔ نماز صبح کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا، لوگو تم نے کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، بخدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنیٰ مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو، تو اسے حلال نہیں کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم نے ان لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے وہ تم جانتے ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگا ہے وہ تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو، مال واپس کرو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرہ ذرہ چیز ادا کی، پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ تو نہیں گیا۔ سب نے کہا، خدا تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔